قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. وقال تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العظیم. ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور حسب سابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج 25 جون 2021 بروز جمعہ ہے. آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج عشق خداوندی کا مظہر. ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد شوال کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اور شوال کے بعد یہ ذی قعدہ کا مہینہ جاری ہے، چل رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے. ناظرین اور سامعین، یہ جو مہینے ہیں شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان مہینوں کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا ہے اور ان مہینوں کو اشہر حج فرمایا ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. اسی بنا پر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ چونکہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اسی بنا پر اگر کوئی حاجی، اگر کوئی حج کرنے والا شوال کی پہلی تاریخ سے سفر حج کا احرام باندھ کر نکلنا چاہے اور احرام باندھ کر شوال کی پہلی تاریخ سے سفر حج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اگرچہ کہ حج کے مخصوص اعمال اور حج کے مخصوص ارکان ذی الحجہ کے ایام میں قرار دیے جاتے ہیں اور ادا کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ شوال سے لے کر ذی الحج تک یہ حج کے مہینے ہیں، لہذا شوال کی 1 تاریخ سے احرام باندھ کر حج کا سفر کرنا اس کے لیے جائز ہے. ناظرین، حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادتیں 3 طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت، اور دونوں سے مل کر تیسرے نمبر پر ہے بدنی اور مالی عبادت. تو حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے کہ اس میں بندے کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. ہم مختصر وقت میں سمجھیں گے کہ حج کس طرح عشق خداوندی کا مظہر ہے اور حج کس طرح عاشقانہ عبادت ہے. کہ حج کی عبادت جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے حج کی عبادت کے شروع میں احرام باندھا جاتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام یہ 2 چادریں اور 2 کپڑے ہیں، حالانکہ محض یہ 2 کپڑے اور یہ 2 چادریں ہی احرام کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام کا اصل معنی ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا. بظاہر اگرچہ یہ 2 کپڑے احرام ہیں، لیکن احرام کی حقیقت اس کے معنی سے اور اس کے ترجمے سے سمجھ میں آتی ہے کہ احرام کا معنی ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا.
کیونکہ جب انسان حج یا عمرہ کی نیت کرے اور حج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد وہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو تلبیہ پڑھ لینے کے بعد اس کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حج یا عمرہ کرنے والا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اسی طرح اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے۔ اسی طرح اس کے لیے جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا حرام ہے، ناخن کاٹنا اس کے لیے حرام ہے، اور حج اور عمرے کے ایام میں اس کے لیے اپنی بیوی سے جائز طریقے پر اور جائز نفسانی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ سب چیزیں احرام پہن لینے کے بعد انسان کے لیے ممنوع اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتر کر دنیا کی تمام آسائشوں کو، دنیا کی تمام جائز چیزوں کو اور دنیا کی تمام راحتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو احرام باندھنے والے نے یا حج یا عمرہ کرنے والے نے احرام باندھنے کے بعد جو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ محض اللہ کے حکم پر اللہ کے ساتھ اپنا عشق اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے اس طرح کیا ہے اور وہ اس طرح کرنے پر راضی ہوا ہے۔ تو بہرحال احرام حج کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ ناظرین اور سامعین، اسی طرح حج میں ایک عمل ہے جسے ہم طواف کے نام سے جانتے ہیں۔ طواف یہ بھی ایک لذیذ عبادت ہے۔ حج کے اعمال میں ایک عمل طواف، حجاج کرام بیت اللہ کے پاس پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس طواف میں ایک عاشقانہ شان ہوتی ہے کہ جس طرح ایک دنیاوی عاشق اپنے محبوب کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اور یہ چکر لگانا اور یہ طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک ایک قدم پر اس بندے کے ایک گناہ کو معاف کیا جاتا ہے اور ایک ایک قدم پر اس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے۔ طواف کے چکر میں اور طواف لگانے میں ایک ایک قدم پر بندے کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ تو طواف یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں حجر اسود ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا بھی اور حجر اسود کو چومنا بھی اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کی دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب وہ کسی سے الفت اور پیار کرتا ہے تو اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے اور اس کے پاس رہنتا ہے اور اس سے اپنی خیر خواہی کا اظہار کرتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچی پکی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں حقیقی محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم گلے سے نہیں لگا سکتے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدم بوسی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو، اے میرے بندو، تم یہ کام بوسہ لینے کا عمل یا اسی طرح گلے لگانے کا عمل، یہ کام براہ راست نہیں کر سکتے ہو، اس لیے تم آؤ اور تم میرے گھر کا طواف کرو، تم میرے گھر کے ارد گرد چکر لگاؤ، اسی طرح تم حجر اسود کا بوسہ لو، حجر اسود کو چومو اور ملتزم جو ایک مقام ہے اس ملتزم سے چمٹ جاؤ اور اپنی آرزوئیں، تمنائیں اور حاجتیں مجھ سے مانگو اور مجھ سے اپنی محبت کا
اور اپنے عشق کا اور اپنے پیار کا اظہار کرو۔ تو یہ سب اعمال جو ابھی مختصر ہمارے سامنے پیش کیے گئے، یہ سب اعمال اللہ تعالی سے محبت اور عشق کا اظہار ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حج میں بہت سارے اعمال ہیں، جیسے وقوف عرفہ ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور دوڑنا ہے، اسی طرح مینا اور مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں حج کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور اپنی حقیقی الفت کا اور اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حج جو اسلام کے ارکان میں ایک بہت بڑا رکن ہے، یہ حج جہاں بہت سارے فائدوں اور بہت ساری نیکیوں سے ہمیں سرفراز کرتا ہے، ایسے ہی یہ حج اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی صحیح ہمیں رہبری اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔